اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اگلے کوٹیشن کی طرف۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو بھائی، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں، کام کریں، سوچیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، لیکن اپنا ایمان کو برباد نہیں کیجیے اور اپنا ایمان کو بھی مت بیچیے۔ ٹھیک ہے، چونکہ جو مقدر ہو چکی ہے وہ آپ کو ملے گی، اور وہ آپ کو تلاش کر کے آپ کا رزق آپ تک پہنچے گا، یہ بھی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ چیزیں جو ہے کبھی کبھار نظر میں رکھنی چاہیے اور ضرور رکھنی چاہیے۔ لوہے کو معرفت تھی امام مبی کی، زنجیر چومتی رہی قدموں کو بار بار۔ لوہے کو معرفت تھی امام مبین کی، زنجیر چومتی رہی قدموں کو بار بار۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! جب لوہے کی زنجیر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں باندھ دیا گیا تو وہ بار بار آپ کے پیر سے لمس کرتا تھا، مس کرتا تھا، چھوتا تھا، قدم بوسی کرتا تھا۔ تو شاعر کے دل و دماغ میں دیکھیے کیا بات چلی۔ یہ بات چلی کہ لوہے نے امام مبین کو پہچان لیا اور وہ زنجیر آپ کی قدم بوسی کر رہی تھی۔ کیا بات ہے! یہ ساری باتیں جو ہے سوچ اور فکر پر پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، امام کو ماننے والے اہل ایمان اور کربلا کو چاہنے والے، امام علی مقام سے محبت رکھنے والے لوگ، امام علی مقام اور ان کے تمام خانوادہ سے محبت رکھنے والے لوگوں کی دیکھیے انڈرسٹینڈنگ اور ان کی جو ہے سمجھ اور ان کا جو انٹینشن ہے کتنا پاک ہے۔ یہ شعر کہنے کا میرا مراد یہ ہے کہ وہ جب پیر میں زنجیر ڈالا ہوا ہے تو بھی کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کتنا سینسیٹیو ڈھنگ سے سوچ رہے ہیں کہ لوہے کو جو ہے کس طرح سے جو ہے قدم بوسی حاصل ہے۔ کاش کہ وہ قدم بوسی ہم لوگوں کو بھی حاصل ہوتا۔ اور ایک وہ شیطان صفت انسان تھا جو کربلا میں لوگوں پر نیزے چلا رہا تھا، اس کا انٹینشن کتنا گندا تھا کہ وہ جو ہے جنجیر کو جنجیر بنا کر کے، بیڑی بنا کر کے، قید کر کے جو ہے ڈالنا چاہتا تھا، اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ تو یہ جو ہے انسان کے سمجھ اور فکر کی بات ہے۔ کوئی انسان اگر پاک ہو جائے اور اس کی فکر پاک ہو جائے تو وہ چیزیں جو ہے سب اچھی نظر آتی ہیں، اور اگر کوئی ناپاک ہو تو وہی انسان کتنا برا نظر آتا ہے اور اس کا جو معاملات ہے کتنا غلط نظر آتا ہے۔ تو سارا کھیل جو ہے نظریے کا ہے صاحب، اسی لیے نظریہ ہی اصل چیز ہے۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب یہی سوچ لیجئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشار لوگ کی بات دیکھیے کہ کتنے پاک ذہن کے مالک تھے وہ لوگ، کہ جب جو ہے رسول پاک کا دیدار کرتے تھے تو ان کو دیدار الہی ہو جاتا تھا۔ لیکن وہی ابو جہل اور ابو لہب آس پاس رہ کر کے بھی کتنا غلیظ فکر کا مالک تھا، اپنا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی کس قدر جو ہے غلط بیانی کرتا تھا اور کس قدر نفرت اور بغض رکھتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے کتنی جنگیں لڑی۔ کہنے کا مطلب انسان وہی ہے، لیکن نظر اور نظریے کا اتنا فرق ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے بیگانے بھی جو ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ لوہے کو معرفت تھی امام مبین کی، زنجیر چومتی رہی قدموں کو بار بار۔ کیا بات! کسی صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ مسلمانوں پنجتن پاک کے مقابلے میں کسی کو نہ لانا، ورنہ نماز، روزے اور عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ بالکل حق ہے، اس لیے کہ پنجتن پاک کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے بھائی، چاہے جو کوئی اگر صحابی ہو یا کوئی صالحین ہو یا سابقین ہو یا تابعین ہو، کچھ بھی ہو، پنجتن پاک کے مقابلے میں کسی کو نہیں لائیے۔ بالکل کوئی مقابلہ نہیں، بالکل کوئی موازنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کمپیئر ان سے نہیں ہے، اس لیے اس مقابلے میں کسی کی بات کرنا نہایت ہی وقت کی بربادی، ہم نے پہلے بھی کہا ہے۔ علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، کیا خوب تھے وہ لوگ پرانے گزر گئے۔ باقی ہے فقط زمیں پہ آدمی کی بھیڑ، انسان کو مرے ہوئے زمانے گزر گئے۔ انسان کو مرے ہوئے تو زمانے گزر گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسانیت بالکل باقی نہیں رہی ہے، صرف لمبی لمبی باتیں باقی رہ گئی ہے، انسانیت کی کوئی صفت باقی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ انسانیت کی صفت ہم اسی کو مانتے ہیں جس کے اندر صفت آدم ہو۔
جس کے اندر صفت آدم نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ صرف انسان کے صورت میں بھیڑ بکری جانور ہے، گدھا ہے۔ اس کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے، اور ہم نے اس پر پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اس حوالے سے کئی بزرگوں نے اپنی کرامتیں بھی دکھائی ہیں کہ بھائی آپ دیکھیے کہ لوگ کون ہیں، نظر آتا ہے جب باطن کی آنکھ کھلتی ہے تو باہر کے لوگ نظر آتے ہیں کہ کتنے انسان ہیں اور کتنے حیوان ہیں۔ چنانچہ گرو نانک کے حوالے سے بھی ہم نے ایک ٹاپک پر بیان کیا، یا ہمارے والد نے بیان کیا ہے کبھی، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ گرو نانک کو جب بچپن میں چشمہ دلا دیا گیا، گرو کا چشمہ کے نام سے شاید وہ مل جائے گا، ہے نا، گرو کا چشمہ، اس نام سے ویڈیو آپ کو سرچ کیجیے گا، مرکز افضلیہ پہ ملے گا۔ اس میں کسی بزرگ ولیہ نے ان کو جو ہے ایک چشمہ دیا تھا، وہ کہا تھا کہ وہ چشمہ پہن کر کے جاؤ اور جو آدمی ہو اسی کے یہاں سے سامان خرید کر لانا۔ چنانچہ وہ چشمہ جب پہن کے نکلے گرو نانک صاحب، تو جتنے بھی دکاندار بازار میں ملے سب کے سب حیوان بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے۔ بہت مشکل سے ایک گلی میں ایک ایسا دکاندار ملا جو آدمی کی صورت میں بیٹھا تھا، چنانچہ وہ وہیں جا کر کے سامان خریدے اور سامان لے کر کے آئے۔ تو وہاں پر وہ گفتگو بھی ہوئی کہ بھائی آپ نے یہاں پر آنے کی زحمت کیسے کی؟ تو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، یہ چشمہ مجھے یہاں لے کر کے آیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس بھیڑ میں جو ہے دنیا کے 7 ارب 8 ارب جو لوگ دنیا میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کے سب انسان ہیں؟ بالکل نہیں، صرف انسان کی صورت میں ضرور ہیں، لیکن انسان بہت کم ہے بھائی۔ اور انسان بننے کے لیے یہ تمام جو ہے مذہب کی جو تعلیمات ہے، تمام صوفیہ کے جو خانقاہیں درسگاہیں ہیں، انسان بنانے اور بننے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم درسگاہوں اور خانقاہ پہنچ کر کے بھی انسان نہیں بن پاتے، آدم نہیں بن پاتے، اور ہم بھیڑیے کے بھیڑیے رہ جاتے ہیں، اور ہم ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے ہمارے لیے بالکل جنت نہیں ہے، ہم بالکل جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ جنت جو ہے آدم کے لیے ہے، کسی حیوان کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ تو یہی بات شاعر نے کہا ہے کہ انسان بہت مشکل سے بنتا ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، انسان تو اتنا عقلمند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ ہم لوگ غلطی یہیں پر کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر کے لکھے پر شکوہ کرتے ہیں اور اللہ کے جو ہے مصلحت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا تقدیر پر شکوہ نہیں، اپنا عقلمندی بند، اللہ کے ارادے پر سبمٹ ہو جائیے۔ اور حضرت علی کا وہ قول بھی ہم کو یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ میں کہیں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے پڑھا، نظروں سے گزرا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ کیسے پہچانا ہے؟ اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے، اپنے ارادوں اور عزم کو ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ مطلب میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا، اور میں جس چیز کو چاہتا ہوں اس میں میں فیل ہو جاتا ہوں۔ اس سے میں پہچان گیا کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مولا کے کرنے اور مولا کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے ارادے کے آگے سب فیل ہے، ہم تو صرف ایک کوشش ہیں، لیکن عمل کا جو نتیجہ ہے وہ مولا ہے، مولا تعالیٰ ہے۔ یہ ایمان بھی ہونی چاہیے اور اس پر سبمٹ بھی ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ سچے پیر اپنے مرید کے مال پر نہیں، مرید کے حال پر نظر رکھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آج کے زمانے میں جتنے پیر ہیں سب مرید کے مال پر نظر رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آج کے زمانے میں زیادہ تر سچے نہیں ہیں، اور جھوٹے پیر ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ مریدوں کے مال پر، ان کی پاکٹ پر نظر ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سچے پیر اگر ہوں تو ان کی نظر جو ہے مریدوں کے حال پر ہوتی ہے، اور ان کی روحانیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کی تعلیم تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ اگر کسی پیر کا نظر آپ کے جیب پر ہو، چندے پر ہو، نذرانہ پر ہو، تو آپ وہاں سے آستے سے نکل پڑیے۔ جی، وہاں سے کیا کرنا ہے؟ دھیمے سے نکل لینا ہے، کچھ بولنا بھی نہیں ہے۔ ہاں، سارے ملک کا بگاڑ صرف 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے صاحب، سمجھ لیجئے۔ یہ 3 گروہ اگر بگڑ گیا تو سارا ملک آپ کا بگڑ جائے گا۔ کون کون؟ پہلا، حکمراں جب بے علم ہو، دوسرا، علماء جب بے عمل ہوں، اور تیسرا، فقیر جب بے توکل ہو۔ داتا گنج علی بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات آج سے 1000 سال پہلے بیان کی تھی۔ ذرا اس کو دیکھیے کتنا اپڈیٹ ہے اس کے اندر، کتنا کرنٹ ہے، اور کتنا جو ہے معیاری بات ہے، یہ آج بھی لاگو ہے کہ حکمراں جب بے علم ہو جائیں، جو حکومت والے لوگ ہوں وہ علم سے خالی ہوں، جاہل لوگ حکومت کرنے لگیں، تو
کیا ہوگا؟ پورا ملک بگڑ جائے گا۔ عالم ہوں مگر صرف ڈگری ہولڈر ہوں، عمل ان کے اندر کچھ نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ملک بگڑ جائے گا۔ تیسرا، فقیر بھی ہوں لیکن صرف فقیر کہلانے والے ہوں، وہ چھوٹی قاف سے فقیر ہوں، بڑی قاف سے فقیر نہیں ہوں، یعنی وہ مانگنے والے ہوں، توکل والے نہیں ہوں، تو سمجھ جائیے کہ ملک بگاڑ ہو جائے گا۔ ملک کا بگاڑ انہی 3 باتوں پر ہے صاحب، اور آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے تو ہر جگہ ہر ملک میں یہ تینوں چیزیں بالکل صاف دکھ رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اب قیامت نزدیک ہے۔ نیند اور نندا پر جو ویکتی وجے پا لیتا ہے اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یعنی اپنے نیند پر بھی آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو کوئی آپ کا نندا کرے، آپ کی برائی کرے، تو بھی آپ جو ہے اس سے ناخوش نہیں ہوں بلکہ آپ اس کو جیت لیجئے۔ مطلب یہ نہیں ہوا، یہاں پر دیکھیے کنٹرڈکشن پیدا یہ ہوتی ہے کہ ان سب اس طرح کی باتوں کو پڑھ کر کے آج کے ڈیٹ میں لوگ جو ہے بے ضمیر ہو رہے ہیں۔ مطلب اگر کوئی غلط بات کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، اور اس کی غلطی پکڑی گئی، اس کی چوری پکڑی گئی، اس کا گناہ پکڑا گیا، تب لوگ اگر اس کی نندا کر رہے ہوں تو وہ آدمی اگر یہی بات پر عمل کرے، کہہ دو کیا دقت، جو ہم کو برا کہا تھا کہنے دو، مگر ہم برائی کرتے جائیں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعی میں سچے ہیں تو لوگ آپ کو اگر غلط کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بات ہے۔ اگر آپ واقعی جو ہے غلط ہیں اور لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت شرم کرنا چاہیے اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ غلط نہیں ہیں، لوگ پھر بھی آپ کو نندا کر رہے ہیں، تب ویسے حالت میں کہا گیا کہ اس سے جو ہے آپ بے پرواہ رہیے، چنتا مت کیجیے۔ لیکن یہاں پر زیادہ تر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر خانقاہ کے لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اس میں ہم نے حال ہی میں یہ سوچا بھی تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے، دیکھیے بات نکل گئی۔ وہ یہ ہے کہ ملامت ہونا اور بات ہے اور ذلیل ہونا اور بات ہے۔ دیکھیے اس فرق کو سمجھیے، ذلیل ہونا، بے عزت ہونا سماج میں، یہ ایک الگ بات ہے، اور ملامت سہنا، ٹھیک ہے، اور صبر کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق واضح سمجھ لیجئے۔ یہ اچھا بات دیکھیے، ہم اس کو ڈھونڈ بھی رہے تھے، نکل گیا کہ اگر آپ نے بےایمانی کی ہے اور لوگ آپ کو بےایمان کہہ رہے ہیں تو آپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے بےایمانی نہیں کی ہے پھر بھی لوگ آپ کو بےایمان کہہ رہے ہیں، تب آپ ملامت سہ رہے ہیں، آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ سمجھیے میری بات کو، میں نے کیا کہا، ٹھیک ہے؟ ذلیل ہونا، رسوا ہونا الگ بات ہے، ملامت سہنا اور صبر کرنا اور بات۔ لیکن اگر آپ بےایمانی کیے ہیں، اگر آپ چوری کیے ہیں، اگر آپ واقعی گناہگار ہیں تو آپ ذلیل رسوا بھی ہو رہے ہیں، ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے، حساب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ آپ بے فکر مت رہیے، آپ کو جاگ جانا چاہیے، آپ کو ہوش میں آ جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نہیں ہیں، اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے بےایمانی نہیں کی، اگر آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالا ہے اور اس بات کی پکی سند ہو گئی ہے اور یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی دلیل آپ کے خلاف نہیں ہے، تو ویسے حالت میں آپ صبر کیجیے اور ملامت سہیے، اس سے آپ کا نفس زیر ہوگا اور آپ کی روحانی ترقی ہوگی، یہ نوٹ کر لیجیے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا، تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی آپ کی چوری پکڑی گئی، آپ بار بار ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں 3-4 سال سے، آپ کو سماج میں بھی لوگوں نے جو ہے پکڑ لیا ہے اور آپ گناہگار ہیں، عدالت نے بھی آپ کو گناہگار ثابت کر دیا، اللہ رسول کے نظروں میں بھی آپ گناہگار ثابت ہو گئے، تو ویسے حالت میں آپ اکڑیے نہیں، آپ ضد مت کیجیے، آپ غرور میں مت آئیے، آپ گوسہ نسی ہو جائیے، استغفار کیجیے، اور جن جن لوگوں کو آپ نے ستایا ہے ان لوگوں سے معافی مانگیے، شرم مت کیجیے، اور مرنے سے پہلے اپنا توبہ استغفار کر لیجیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ یہ غلط فہمی میں پھنس کر کے آپ اپنا دین و دنیا دونوں برباد کریں گے صاحب۔ اس کو آپ ڈائری میں نوٹ کر لیجیے۔ چنانچہ یہ بات دیکھیے بہت اچھی نکل گئی ہے کہ نیند اور نندا پر جو ویکتی وجے پا لیتا ہے اسے آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اور واقعی جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نیند پر بھی قابو پاتے ہیں اور نندا پر بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا، ویسے حالت میں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، جس کی نندا لوگ جھوٹی کر رہے ہیں وہ تو وقت برباد کر رہے ہیں اپنا، ان کا تو کچھ جائے گا نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر کوئی چاند پر جو ہے دھول پھینکے تو وہ دھول لوٹ کر کے اس کے چہرے پر ہی آئے گا، چاند کی روشنی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چلیے صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 ہاتھ
امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات مال الصبتین جلد 1 صفحہ نمبر 452 میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گیا کہ مولا عباس علیہ السلام کے جو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں یہ امت کی شفاعت کے لیے ہی کافی ہیں، یعنی ان کا دونوں ہاتھ کا کٹ جانا امت کے لیے شفاعت کی سبب ہے، امت کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور باقی جو 71 شہداء ہیں ان کی شہادت کو کنارے رکھ لیجئے، وہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی مت کیجیے۔ مطلب یہ ہوا کہ شہداء کے کٹے ہوئے ہاتھ اور ان کے سر شفاعت کے لیے بہت ہی کارآمد اور بہت ہی کام کی چیز ہے، یعنی شہداء کے وسیلے سے، ان کے وسیلے اور ان کے شفاعت سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ بات پروفڈ ہو گئی۔ جو لوگ نہیں مانتے ہیں یہ بات نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں اور بحث مباحثہ نہیں کریں کہ صرف ایک شہید کے کٹے ہوئے ہاتھ سے کتنی شفاعت ہو سکتی ہے، تو سوچ لیجئے کہ اللہ والوں کی باتوں سے اور ان کی سفارش سے پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات بالکل ذہن نشین کر لیجئے۔ اور یہ ہم آپ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہر جگہ حوالہ نہیں دیتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ حوالے بھیجو، اس کے حوالے بھیجو، اس کے حوالے بھیجو۔ میں نے کہا حوالوں دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کو حوالہ ڈھونڈنا ہے تو مرکز افضلیہ کے آن لائن ٹیلی گرام لائبریری پہ آئیے، بہت ساری کتابیں آپ کو ملے گی، آپ خود بیٹھ کے پڑھیے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو چن چن کر کے میں حوالہ دوں، اور جب میں حوالہ دینے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس طرح کے ڈسکشن والے چینل پر آئیے، پروگرام میں آئیے جو ابھی چل رہا ہے VIP کورس ڈسکشن، جس میں ہم مختلف لوگوں کے حوالہ جات بیان کرتے ہیں۔ آپ اس کو چین سے بیٹھ کے سنیے اور آپ خود ڈائری میں لکھیے۔ یہ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ حوالہ بتائیے، تو میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تمام باتوں کو بغیر حوالے کے مانا ہے۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے اللہ والوں کی باتوں کو بغیر دلیل اور حوالوں کے مانتا ہوں۔ آپ کو بھی ماننا ہے تو مانیے، نہیں تو جائیے تیل لینے، ٹھیک ہے؟ میں کیوں آپ کو حوالے بیٹھ کے دیتا رہوں گا؟ یہ تو بات نکل رہی ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ ڈھونڈیے، مانیے مت مانیے، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حوالہ ضروری ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، بات سمجھ لیجیے۔ اور یہی طریقہ آپ لوگ بھی اپنائیے کہ فالتو چیزوں میں فالتو وقت برباد مت کیجیے۔ آپ اپنے دل اور جسم کو کیا غذا دے رہے ہیں ذرا دیکھیے تو۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جناب کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کمیل، زبان دل سے سیراب ہوتی ہے اور دل کو حیات غذا سے ہے، بس تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم اپنے دل اور جسم کو کیا غذا دے رہے ہو۔ بس اگر یہ حلال نہ ہو تو اللہ نہ تمہاری تسبیح قبول فرمائے گا اور نہ ہی تمہارا شکر اللہ کو بارگاہ میں قبول ہوگا۔ یہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 175۔ تحفہ العقول صفحہ نمبر 175 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات تو ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے رہتے ہیں، تو مولا علی کے حوالے سے بھی بات آ گئی ہے کہ حیات اور غذا کیا ہے۔ اس کے لیے تو بھائی علامہ اقبال نے بالکل اعلانیہ کہہ دیا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ فرمان سرکار جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیے رائے حق کے حوالے سے یہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں پاکستان کے، سرکار جی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ قارون بخیل تھا اور اللہ کا فرمان ہے کہ بخیل میرا دشمن ہے۔ اس زمانے میں بھی ہزاروں قارون موجود ہیں، ہر چیز صفتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ دیکھ، ایک آدمی دولت اکٹھی کرتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ منافق ہے، اور قارون کی نسل سے ہے، کیونکہ قارون بھی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ مال و دولت والے اپنے دماغ پر مال کا بوجھ لے کر اس جہان میں دھنس رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ باوالا صفحہ نمبر 226، مطبوعہ 1 نومبر 1952 عیسوی، دربار چشتیہ۔ تو یہ بات ذرا غور فرمائیے کہ بخیل کی جو ہے کتنی مذمت بزرگوں نے بیان کی ہے، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے، اور وہ قارون کے طرح ہے، اور قارون دولت جمع کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بخل کرتا ہے، وہ کہیے کہ گناہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ منافق ہے۔
ٹھیک اسی طرح سے جس کے پاس مال ہے وہ بخیل ہے، اگر خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والا جو مالدار ہے وہ یقیناً منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ یہ بات ہم نے کہا رہے ہیں بھائی، میں نے جو حوالہ دیا اس کو دیکھیے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ منافق ہے۔ مطلب آپ جتنا ہی اللہ اللہ کرتے رہیے، کوئی مطلب اس سے نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو آپ منافق ہیں، قارون کی نسل سے ہیں آپ بڑی بڑی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ اپنا شجرہ دکھانے سے بھی کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، آپ قارون کی نسل سے ہیں، آپ پروف ہو گئے، کیونکہ قارون بھی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور مال و دولت والے اپنے دماغ پر مال کا بوجھ لے کر اس جہان میں دھس رہے ہیں، دنیا میں بھی دھسیں گے، قبر میں بھی دھسیں گے، اور آخرت میں بھی دھسیں گے۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے توبہ کریں۔ میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے اسی لیے خاص کر کے اس رمضان میں ویڈیو بنایا ہے، ضرور سنیے گا۔ مرکز افضلیہ پر زکوٰۃ کے متعلق جو سوال ہے، مطلب 70 72 75 سوالات اس میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ بعض لوگ شریعت کو ہوا دے کر کے خارج کر دیتے ہیں، ارے شریعتی بات کو چھوڑو، اس لیے خالی ہم معرفت میں رہیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، پیسہ سب جمع کرتے رہیں گے بینک میں، اور خالی جو ہے بدمعاشی کریں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو آپ پہلے ہی منافق ہو گئے۔ ان سب چیزوں میں شریعت کی بہت پکڑ ہے، شریعت صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق سیدھے تصوف سے ہے، اور تصوف کا تعلق طریقت سے ہے، اور بغیر طریقت کے کوئی معرفت آپ کی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ نہیں دینے والا منافق ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حضرت سرکار جی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ یہ حوالہ بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے، حوالہ صفحہ نمبر 226، یہ کتاب چھپی ہے، راہ حق کے نام سے چھپی ہے، آپ ضرور مطالعہ فرمائیے۔ اور بعض تمام اولیاء اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر حال میں زکوٰۃ دینا ہوگا، کوئی اپائے نہیں۔